السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ جمعیت اہل حدیث بھوج مسجد اعلیٰ دونوں کے محترم ذمہ داران، میرے بزرگوں اور بھائی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی اس مجلس کے لیے بھی مجھے منہج سلف سے متعلق گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ابھی ہمارے محترم ناظم صاحب بیان کر رہے تھے کہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ عقیدے اور اس موضوع سے متعلق میرے بیانات زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے بیانات زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے زیادہ یہی عنوان دیا جانا ہے، لہذا ایک ہی عنوان اگر کسی کو بار بار دیا جائے تو یہ صاحب تقریر کے لیے بھی دقت ہوتی ہے کہ ایک طرف لوگ فرصت نہ لینے دیں کہ ہم مطالعہ کریں، مزید غور و فکر کریں، اور دوسری طرف تسلسل سے عنوان کی تکرار ہو تو باتوں کی تکرار ہو سکتی ہے، سچائیاں دہرائی جا سکتی ہیں۔ ویسے قرآن کا یہ اسلوب بھی ہے کہ جو سچائی کی اور حق بات ہے، جو جتنی مفید بات ہے، درس و تدریس کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے اسے بار بار دہرایا جائے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ یاد دہانی کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے، اس لیے کہ تذکیر، نصیحت، یاد دہانی یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ خیر، میں یہاں منہج سلف سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ اس موضوع پر میں نے اپنے طور سے اپنا ایک عذر پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بار بار اسے عنوان دیا جاتا ہے، لیکن یہ بلا وجہ بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ اس کو دہرایا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دہرانا چاہیے، کیونکہ یہ موضوع ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو نجات کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، سب سے اہم موضوع ہے۔ میں نے اکثر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں جو دعا پڑھنے کا حکم دیا، سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے جامع سورہ، قرآن کا خلاصہ، نچوڑ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک مومن بندے کے حق میں اس کے لیے یہ دعا سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مفید دعا ہے، اس کی ضرورت ہے روزانہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کسی کام کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے کے بعد جب آپ مزدوری لینے جائے اور آپ کو مالک یہ کہے، ایک آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، جب آپ تنخواہ لینے جائیں کہ میں نے بڑی محنت کی، کام کیا تو تنخواہ دیجیے، تو مالک یہ کہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام صحیح تھا ہی نہیں، میں جو آپ سے کرانا چاہتا تھا آپ نے وہ کیا ہی نہیں، لہذا آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور چونکہ آپ نے کام بگاڑا ہے میرا، تو تنخواہ، معاوضہ، اجرت ملنے کی بجائے تم کو تو سزا ملنی چاہیے کہ جو میں چاہتا تھا وہ کام نہیں کیا، جو نہیں چاہتا تھا وہ کر ڈالا۔ غلط راستے پہ چلنے والا انسان، غلط مذہب اور غلط مسلک کو اختیار کرنے والا انسان بھی وہی حرکت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، کہ اس مالک نے جو دین دیا، اس مالک نے جو راستہ بتایا، اس نے جنت کے لیے جو صراط مستقیم متعین کیا، ہم اس راستے پہ چلنے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن چل نہیں رہے، دوسرے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں
سن کے یوں ہی گزر مت جائیے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی بھر جو عقیدہ اختیار کیا، جو عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ، صدقات، تلاوت اور دوسروں سے تعلقات اور حقوق کی ادائیگی میں بڑی محنت کی، خرچ کیا، قربانیاں دی، بظاہر، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو یہ کہہ دے کہ جو دین تو نے اختیار کیا تھا وہ میرا نازل کیا ہوا دین تھا ہی نہیں، میرے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم تھی ہی نہیں. اس کا اور صحابہ کرام کا، ان کے شاگردوں کا جو منہج تھا، جو عقیدہ تھا، جو عبادت کی، جو طریقہ تھا، اس سے ہٹ کے تو نے دوسرے طریقے اختیار کیے. فلاں دانشور، فلاں ڈاکٹر، فلاں امام، فلاں پیر صاحب، فلاں دادا پردادا، ان کے ناموں پر تو نے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے راستوں کو اختیار کیا، لہذا تجھ کو یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اس دن کچھ چہرے چھکے ہوں گے، دھرماندہ ہوں گے، تھکے ہارے. عاملہ محنت تو کیے ہوں گے، تھکے ہوں گے، ہاں عاملہ کام کیے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے، لیکن اجر کچھ نہیں ملے گا. تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم ہے ہی نہیں. اب بہت دین سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اتنے بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا، بتایا، اللہ کے رسول اور صحابہ کو پتہ ہی نہیں، اور بزرگ بتا رہے ہیں اور آپ اس کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، رسول کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. آپ اس میں کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہو کہ اربوں لگا رہے ہو، اللہ کے رسول کی شریعت تعلیم کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، محنت تھوڑی کم ہو چل جائے گا لیکن صحیح راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم وہی دعا سکھاتی ہے. اور اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو حکم دیا. اس کا مطلب اللہ رب العالمین بھی بتا رہا ہے کہ اس دعا کی تم کو بہت ضرورت ہے، روز ہے. کیونکہ شیاطین الانس والجن الگ الگ راستوں پر کھینچنے، بہکانے، بھٹکانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، منصوبے بنا رکھے ہیں، نئی نئی تعلیمات، نئے نئے مذاہب، نئے نئے افکار. اور مسلمان اور اسلام کے نام پہ بھی کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو ہمارے درمیان لانچ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان اس سے کچھ چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. جن کو لانچ کیا جاتا ہے وہ ایک تقریر کرتے ہیں، فوراً ایک دن میں 24 گھنٹہ گزرتا نہیں کہ 3-4 لاکھ لوگ اس کو سن لیتے ہیں. ہمارا نوجوان بتا اتنے لوگ سن رہے ہیں، مطلب بہت اچھا ہے. وہ بہکانے کے لیے دکھایا جاتا ہے، چمک دمک بتائی جاتی ہے. تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا، دکھا، بتا، چلا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس پر قائم رکھ. شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کی تفسیر میں بار بار پیش کرتا ہوں اس دعا کے تناظر میں کہ اہدنا الصراط المستقیم سکھایا اللہ نے. 2 معنی ہوگا، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا فی الصراط المستقیم. اہدنا الی الصراط المستقیم کا مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، بندہ یہ دعا مانگے کہ ان مذاہب میں جو بالکل تیرا پسندیدہ سچا مذہب ہے وہ ہم کو بتا، اس پر چلا، اس کو قبول کرنے کی، قائم رہنے کی توفیق دے. بہت سے مذاہب میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مذہب ہے، فلاں مذہب ہے، فلاں مذہب ہے، اس میں صحیح دین بتا. دنیا کے مذاہب میں سچا اور اچھا تیرا پسندیدہ دین، اس پہ چلا. اور مسلمان ہو گئے تو اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، الگ الگ منہج ہیں، طریقے ہیں، چل جائے گا کیا سب؟ نہیں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 کو چھوڑ کر ایک ہی جنت میں جائے گا. اس سے کیا مطلب نکلا کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہی حق ہے، وہی صراط مستقیم پر گامزن ہے، وہی اللہ کے یہاں مقبول ہے. 72 غلط ہے، اکثریت ہے، بہت تعداد ہے. دین والا کام وہ بھی کریں گے، دین کا نمائش وہ بھی کریں گے، ان کے یہاں بھی عمل ہوگا. آج کل ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں سب اپنے اپنے نمازی پڑھ رہے ہیں نا، پورے صاحبان کو بدعت ہے تو کیا ہوا، کرنے دو، نمازی پڑھ رہے ہیں نا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، 72 لوگ جہنم کے راستے پہ ہیں، آپ کو جاگنا پڑے گا. تو اہدنا فی الصراط کا مطلب ہوگا کہ بہت سے مسلک ہیں، منہج ہے،
اے اللہ ہمیں اس منہج کی توفیق دے، اسے ہم قبول کریں، اس پہ چلیں جو تیرا پسندیدہ منہج ہے، صحیح منہج ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں بات بات میں ایک جملہ آیا تھا میری زبان پر، اسے دہراؤں اس تناظر میں جو ہماری بحث ہو رہی ہے، کہ ایک آدمی اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے کی جستجو میں آگے بڑھتا ہے، تو اس کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ ارے یہاں تو ایک نہیں کئی اسلام ہیں، اسلام کی بہت سی شکلیں ہیں، ایک ہی نہیں ہے۔ اب اس چیز میں کہ وہ اس کی تحقیق کر کے جو سچا صحیح خالص اسلام اس کو قبول کرے، آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس سے آنکھیں بند کر لینا چاہتی ہے اور کہتی ہے جو جیسا ہے ٹھیک ہے، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر لو۔ یہ جو فکر عام کی جاتی ہے اور لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر سچائی کی تلاش میں جائیں تو اختلافات ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سچائی کو معلوم کرنا مشکل ہے، یہ تصور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو، حق کو آسان کیا، واضح کیا، آپ اگر خلوص کے ساتھ محنت کریں گے تو معلوم ہو جائے گا، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس سے اختلافات کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ان سے سوال کیجئے کہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے بتائے اور ایک کو نجات، آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن کی آیتوں میں موجود ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا اور گروہوں میں بڑھ گئے، آپ تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ کہتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اراض کرے میرے منہج طریقے پہ نہیں ہے، جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا کیا؟ پوچھئے۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نبی کے بغیر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے جو بھی اقوال ہو اعمال ہو، ابھی ایسے کہ پہلے ہمارے شیخ عبد القیوم صاحب ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے بڑے اچھے پوائنٹ کیا، موجود ہے، انہوں نے توجہ دلائی کہ جب ہم منہج سلف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے لکھی کہ ہمارے جو اقوال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، ہمارا جو نشست برخاست ہے، لباس ہے، طریقہ ہے، ثقافت اور تہذیب ہے، ہر چیز کا میزان اور معیار کیا ہے؟ انبیاء کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر ہمارے لیے نمونہ اور سمپل مقرر کر دیا، بتا دیا کہ یہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، تم کو اسی کی نقل کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اگر جنت والے راستے پہ چلنے کا شوق ہے، دلچسپی ہے، خواہش ہے، تو اپنے آپ کو ہلاک کوئی کرنا چاہے کہ جہنم بھی چلے گی تو پھر الگ بات ہے۔ اللہ کے ہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا، اور یہ قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص کا نچوڑ ہے، حاصل ہے کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے وہی عقیدہ قبول کرے گا، وہی دین قبول کرے گا، وہی اقوال و افعال قبول کرے گا جو انبیاء کے دین کے موافق ہو۔ اگر انبیاء کے دین کے خلاف ہے تو فلاں پیر صاحب ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، وہ کرامت کھیلتے تھے، پہاڑ اٹھا کے پھینک دیتے تھے، وہ ایسا کر لیتے تھے، وہ ویسا کر لیتے تھے، ان کے مطابق ہے نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔ کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، کتنے بڑا بھی نام ہو، آج کل ہمارے یہاں کہ اس کو اتنے سبسکرائب کرتے ہیں، اس کو اتنا لائک کرتے ہیں، ہاں یوٹیوب پر، فلاں چینل پر اور نیٹ پر، ایکس پر، اس کے اتنے فالوورز ہیں، ہمارا نوجوان پیچھے چل رہا ہے۔ پوری دنیا کسی کی فالوور ہو جائے، آپ سے ہم سے اللہ کون سا دین قبول کرے گا؟ اس کا نہیں جس کے دنیا فالوور ہے، اس کا جس کو اللہ نے ہمارے لیے معیار مقرر کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کس میں نمونہ ہے؟ عقیدے میں، جو نبی نے بتایا وہی، عبادت میں جیسے نبی نے بتایا، جتنی بتایا، جب جب بتایا وہی کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کے کیا ایک رکعت میں 3 سجدہ، اللہ کے رسول نے 2 بتایا، آپ 3 کرنے لگو، نہیں چلے گا۔ حج کرنے میں عرفات میں 9 تاریخ کو وقوف کرنا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، آپ بولے چلو 10 تاریخ کو کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں چلے گا۔ جو رسول نے تاریخ ٹائم بتایا وہ ضروری ہے۔ قربانی یہ کرنا ہے تو وہی کرنی ہے،
نماز اتنے وقت کی ہے تو اس سے زیادہ نہیں چلے گی، اس سے کم بھی نہیں چلے گی۔ نبی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ رہن سہن، حلال حرام، لین دین، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں نبی کے طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خیرہ غیرہ نتو خیرہ نہیں۔ اب آپ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا، اس کا اچھا تو اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے نمونہ رسول ہے، کہتے ہیں نہیں وہ جو ہوا میں اڑتا ہے، وہ جو پانی پہ چلتا ہے میں اس کو مانوں گا۔ آج کل ہمارے یہاں مزاج ہندوستان پاکستان میں یہی اتنے بڑے بزرگ، تو ان کی بات کیسے غلط؟ ان کی غلط ہے کہ صحیح، ہم کو یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ نبی کی بات ماننا ہمارے منہج کی بنیاد یہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہر اہل حدیث کو یہ آیت ترجمے سے یاد ہوتی ہے، جو رسول دے دے، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ میرا سوال ہے، اکثر میں پوچھتا رہتا تھا، میری بہت سی تقریروں میں آپ سنیں گے اور پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بزرگ کتنا بھی پہنچا ہوا ہو جائے، ہوا میں اڑے یا ہوا میں تیرے، ہاں آگ میں رہتا ہو، کھیلتا کودتا ہو یا اور کچھ کرتا ہو، کیا وہ کسی شخص کے بارے میں آپ ہم کوئی انسان کوئی مولوی مفتی یہ کہہ سکتا ہے جو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لو؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاں امام دے دے لے لو، جو پیر صاحب دے دے لے لو، جو فلاں بزرگ دے دے لے لے؟ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء کا عقیدہ ایک ہی ہے، شریعت اور احکام میں فرق ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام جو دے وہ لے لو، اس سے منع کر دے رک جاؤ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، شریعت کو چھوڑ کے کوئی کہہ سکتا ہے؟ سوال کر رہا ہوں، نہیں نا۔ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر سچے پیغمبروں کی بات نہیں مان سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ وہ دونوں زندہ ہو کے آ جائیں اور آپ مجھے چھوڑ کر ان کی بات مان لو، مجھے چھوڑ کر ان کی بات مان لو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، مذاق نہیں ہے یہ، ہمارے دین کی سب سے اہم اور بنیادی بات ہے۔ کیا ایسے ہی بتایا اللہ کے رسول نے؟ یہ کیوں بتایا؟ آپ نے یہ کہا کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے زیادہ جس کا ڈر ہے وہ ائمہ مضلین، گمراہ کرنے والے امام پیشوا، ایسے لوگ جن کا عقیدہ خراب ہے، جن کا منہج بگڑا ہوا ہے، اور لوگ ان سے متاثر ہو ان کے پیچھے چلیں گے، ان کو اپنا امام مانیں گے۔ ان کا ڈر ہے، کیونکہ جب آپ امام مان رہے ہیں، جس کو امام مان رہے ہیں، جب بدعت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ ڈاکٹر اسرار، میں بھی ذکر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ جاہل مرزا انجینئر کو مانتا ہے، وہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، شیعت اور رافضیت پیش کر رہا ہے، ہمارا نوجوان اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے بولتا ہے، ابھی سجاد نعمانی صاحب کا ہے جن کی بہت عقیدت ہے لوگوں نے دیوبندی حضرات، وہ کہتے ہیں شب برات کو یہ کرنا چاہیے، سنت ہے، وہ ہے بدعت کو شیعوں کی رات کو سنت کی رات بنا۔ تو اب جو ان کو مانتا ہے وہ آنکھ بند کر کے مانے گا، مجھ جیسا آپ لوگ اگر بولیں گے ہاں تم کو سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے مولانا ہے، ہمارے امام ہے، فلاں ہے، وہ سچی بات نہیں مانے گا، دلیل نہیں مانے گا۔ پیر صاحب نے کہا، وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، خواب دیکھ لیا، ان کا اجتہاد ہے، ان کا کشف ہے۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جب اس راستے پر چلنے کی طرف آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو اسلام کئی شکل کا اسلام ہے۔ ایسا اسلام بھی ہے جہاں جو یہ کہتا ہے کہ ہندوؤں کی طرح کہتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ صوفیوں کا اسلام یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ ایک اسلام یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کھمبے میں بھی اللہ ہے، اس پنکھے میں بھی اللہ ہے، آپ کے اندر بھی اللہ ہے، میرے اندر بھی اللہ ہے۔ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ تو اگر کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے تو اللہ نہیں کر رہا ہے۔ فرعون کہا میں رب اعلیٰ ہوں، تو فرعون میں بھی اللہ تھا۔ یہ کون بولتا ہے؟ صوفی حضرات۔ ابن عربی کا اس کا عقیدہ تھا، اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، ایک ہی وجود ہے۔ ابھی میں نے کئی جگہ یہ بات بیان کی تو کئی اہل حدیث تعجب سے سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار وہ تو بہت اچھا درس دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا درس سنا تھا کیا؟ بہت اچھا دیتا تھا، سنا ہے میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا، لوگ بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اچھا کہہ دینے سے پیچھے چلنے لگیں گے آپ؟
خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ان کی نماز دیکھ کے صحابہ تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزے کو دیکھ کے اپنا روزہ کمتر سمجھو گے، ان کی تلاوت دیکھ کے اپنی تلاوت کم سمجھو۔ صحابہ ان کو لگے گا ہماری نماز ان کی نماز سے بہت ہلکی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان کو شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے۔ مل جائیں گے تو مار ڈالنا، مجھ کو ملیں گے تو آگ کی طرح قتل کرو، لائک نہیں کرنا، ان کو سبسکرائب نہیں کرنا، ان کے فالوورز نہیں بننا، مار ڈالنا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، مسلمان بولتے تھے اپنے آپ کو خارجی، کیا بولیں گے ہمارے یہ صلح پروالے، ہاں وہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ دیتے کہ اللہ کے رسول اللہ انتشار کی تعلیم دے رہے، نہیں، حق کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے منہج کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح منہج اختیار کرنا، بدعت نہیں چلے گی۔ اور خارجیوں نے بدعت اختیار کی ایمانیات میں، مسلمانوں کو بے اصول طریقے سے کافر قرار دیا، حضرت علی کو کافر قرار دیا، حضرت صحابہ کرام کو کافر قرار دیا، ان کے قتل کرنے کی کوشش کی، بعد صحابہ کو قتل کیا، حضرت علی کو شہید کیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان سے جنگ کی۔ جتنے بدعتی ہیں وہ خارجیوں کی شاخیں ہیں، سمجھ لیجیے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ضمن کہہ دوں، ہاں اہل علم کی، علماء اور محدثین کی ایک جماعت الگ الگ الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ کفار سے زیادہ خطرناک مسلمانوں اور اسلام کے لیے بدعتی ہے۔ امام بخاری کے استاد امام حمیدی کہتے ہیں، امام احمد کا بھی ملتا جلتا قول ہے کہ بدعتیوں سے جہاد کرنا کافروں سے جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کو اگر حکومت ملے گی نا تو وہ اسلام کو ڈائریکٹ بگاڑے گا نہیں، تباہ نہیں کرے گا، اس میں تبدیلی نہیں کرے گا، اس کو کچھ تدبیر کرنا پڑے گی، اور اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے، ایکسپٹ نہیں کریں گے، یہ کافر ہے ہمارے دین کو بدلے گا۔ لیکن جب بدعتی حکومت میں طاقت میں آئے گا، پاور میں آئے گا، تو دین بدلے گا، سنت پر پابندی لگائے گا، بدعت کو عام کرے گا۔ ابھی خبریں سنیے آپ، افغانستان میں طالبان ہم کہتے تھے بڑے دین پسند ہے، دیندار ہے، کیسی دینداری ہے ان کی؟ کتاب التوحید پر پابندی، توحید نہیں چلے گی وہاں، ہاں کشف الشبہات اور کئی عقیدے کی صحیح کتابیں جو پورے امت میں معتبر ہے اہل حق کے یہاں، ان پر پابندی۔ اور ابھی تازہ خبر ہفتے 10 دن پہلے میں نے پڑھی سنی واٹس ایپ پہ، اور اس پہ آیا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن آئی ہے خبر کہ وہاں پابندی لگائی گئی ہے کہ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جائے گی، جو پڑھے گا وہ جیل ہوگا۔ اب حق کی یہ مخالفت، سنت کی مخالفت، دیندار بن رہے ہیں، اور علماء حدیث کو کئی کو قتل کیا گیا ان کی حکومت میں، یہ بدعتی کرتا ہے، بدعت اہل حق کی دشمنی کرتا ہے۔ تو خیر میں بات کو سمیٹوں، شارٹ کروں، مختصر کروں کہ ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم، تو ابھی دوسرے مذہب کی بات جانے دیجیے۔ اسلام میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں تو کئی اسلام ہیں، ایک اسلام وہ ہے جو کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، اور واقعی کفر ہے۔ ایک اسلام صحابہ کرام جو کہتا ہے کہ سب کے سب عادل ہیں، اور رافضی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینی چاہیے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان کو دنیا کا مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت بنا دیا ہوا۔ اب ان کے متاثرین مولانا مودودی صاحب، ہمارے مرزا انجینئر وغیرہ، ہاں اخوانیت زدہ لوگ، ان کے متاثر ہو کے ہمارے درمیان گھوم پھر کے تقریر کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان لائک کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، فلاں کو تنقید کرتا ہے، فلاں پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ تو وہ بھی مسلمان کہلا رہے ہیں اور ہمارے یہاں کام بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جی تزکیے کے نام پہ مختلف قسم کی بدعات، نئی نئی عبادات، نئی نئی دعائیں، نئے نئے اذکار ایجاد کر دیا، اپنے مریدین سے بولتے ہیں کہ اثر بعد ایسے پڑھو، عشاء بعد ایسے پڑھو، اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو، وہ شرک ہے، حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اسے حرام کہتے ہیں۔ کئی طرح کا اسلام ہے یہاں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، اللہ کا جز کے نور مجسم، عالم الغیب، ہر جگہ حاضر ناظر، اور دوسرے تمام کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو آپ تو کسی نہ کسی امام کی تکلیف کرنی چاہیے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہود و نصارہ نے یہ کہا،
یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہمارے احبار اور علماء رہبان وہ جو ہے جو حلال کہے حلال ہے، جو حرام کہے حرام ہے، اسی کو مانا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، ان کو رب بنانا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن مولوی صاحب جو حلال بولیں گے حرام مانوں گا، امام صاحب جو حرام بولیں گے حرام مانوں گا، پیر صاحب جو بولیں گے وہی دین مانوں گا۔ اب کوئی اہل حدیث قرآن کی آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو کئی طرح کا اسلام ہوا نا، میں نے کچھ اشارے کیے، آپ غور کیجئے کہ اسلام کے نام پر ایسے کئی گروہ پائے جاتے ہیں، متعدد گروہ دنیا میں موجود ہے، ہمارے ملک میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کہیں ان کے عقیدے میں خرابی ہے قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے، کہیں جو ہے ان کے ہاں بدعات ہیں، عبادات نئی نئی طریقے کی ہے، وہ عبادات ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہی نہیں، وہ عبادت جو اللہ رسول نے بتایا اس سے انحراف ہے۔ آج لے کر تراویح اللہ کے رسول نے کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھی، احناف نے بھی کہا، لیکن طالبان کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ 8 سے 8 جو پڑھے گا اس کو سزا دیں گے، اور جو زیادہ پڑھی جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں پڑھی وہ سنت بتا رہے۔ کس کس معاملے کی مثالیں دوں؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیات کے بارے میں غلو کہیں ہے، کہیں تفریط ہے، کچھ لوگ اللہ کے رسول کو ان کے مقام سے بڑھا کے اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی اسلام بول رہے ہیں، کچھ غیر اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے رسول کا حق اللہ کے رسول کو دینے ہی نہیں چاہتے، حدیث بھی آ گئی تو نہیں مانتے کہ امام کی مانیں گے، میرے دل میں جو آ رہا ہے میں وہ مانوں گا۔ اللہ رسول کہہ رہے سود حرام ہے، کہہ رہے کہ ہندوستان میں سودی لین دین چھوڑ کے ترقی کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹی کا حق ہے حصے میں کر کے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے محنت کی ہے بیٹی کو دے دیں گے تو ہمارا تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو چال بازی کرتے ہیں، نہیں ماننا چاہتے۔ اس کا تذکرہ جمعہ میں بھی تھوڑا سا میں نے کیا، کیوں نہیں ہے، دل سخت ہو گیا، ماننا نہیں چاہتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسلام الگ الگ ہے، کیا یہ سب صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گائے بھی گابن بیل بھی گابن، ارے نماز تو پڑھ رہے نا، ارے دین کا نام تو لے رہا ہے نا، ارے اسلام پسندی کی بات کر رہا ہے نا، بدعت کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ توحید اس کے چکر میں مت پڑو، طاقت بڑھاؤ، حکومت حاصل کرنا ہے، ایک ہو جاؤ، شرک کرو کہ توحید پہ رہو، سنت کرو کہ بدعت پہ رہو، ایک ہو جاؤ۔ اب اگر اسلام کے نام پہ تقریر ہو رہی ہے تو یورپ اور امریکہ کے فلسفے کو اختیار کر رہا ہے، یورپ اور امریکہ والا لباس پہن رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہود و نصارہ کی سنت کو قبول کر رہا ہے، اور بھول گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا راستہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا دین صحیح ہے؟ اور میں نے جو کچھ بیان کیا اس تناظر میں میں یہاں ہر ایک سے پوچھوں گا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک مسلمان بندے کے لیے سب سے اہم اور پہلا سوال ہے، بڑا سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ سبق بار بار دہرائیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح منہج کون سا ہے؟ اسلام کے نام پر جو جو پایا جا رہا ہے وہ سب اسلام نہیں ہے، بہت سے نقلی اسلام ہے، ہمیں وہ اسلام اختیار کرنا ہے جو اللہ قبول کرتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ میرے سامنے امام طحاوی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو حنفی کہلاتے ہیں، حنفی ہیں، یہ العقیدۃ الطحاویہ کی ان کی ایک عبارت ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، غور سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں امام طحاوی کہ دین اللہ فی الارض والسماء واحد، آسمان میں اور دنیا میں، زمین میں اللہ کا دین ایک ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ امام طحاوی بول رہے ہیں، اور کیوں بول رہے ہیں ابھی دلیلیں دیں گے انشاءاللہ۔ دلیلوں کی بنیاد پہ یہ ایسے ہی نہیں ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ فلاں نے کہہ دیا تو مان لیا آنکھ بند کر کے، اس کی دلیل کیا یہ دیکھتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اور سلف عقیدے کے معاملے میں سب متفق ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد عقیدے میں تقریباً ایک ہے، امام ابو حنیفہ کا ایک دو قول جزوی طور پہ کچھ ایمان وغیرہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور ہندوستان پاکستان کے میں اکثر ذکر کرتا ہوں تنبیہ کے لیے، طنز کے لیے نہیں، ہندوستان پاکستان کے ہمارے حنفی بھائی فروع میں بولتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن عقیدے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اشعری اور ماتریدی ہیں۔ احناف کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ انکار کر پائیں گے، مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور جو اشعری ماتریدی کا عقیدہ ہے اس کے ماننے والے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، محدثین، اہل حدیث، صحابہ کے عقیدے کا رد کرتے ہیں۔
اور اشعری ماتریدی کا جو عقیدہ ہے، صوفیوں کا جو عقیدہ ہے، ہمارے ہندوستان میں عام طور سے جو لوگ کہتے ہیں، آپ کسی صوفی سے پوچھیے اللہ کہاں ہے تو کہے گا ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ کوئی الیاس محمد نے بہت کوشش کی سمجھانے کی۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو ایسا مانے گا وہ کافر ہے، الیاس محمد نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، امام حنیفہ نے ایسا کہا ہی نہیں۔ اب ہمارے لیے تعجب نہیں ہوتا جب اللہ کی بات آپ نہیں مان رہے ہو، رسول کی نہیں مان رہے ہو، سارے صحابہ تابعین سارے ائمہ کی بات نہیں، امام حنیفہ کی بات کیا مان؟ ان کی بھی جن کو امام مانتے ہیں ان کی بھی نہیں مان رہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، چلے گا کیا؟ اور میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ احناف کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، فروع میں، عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، تو ان کے جو عقیدے کے امام ہیں وہ آپ کے فروع کے امام کو گمراہ کہتا ہے، اور آپ کے فروع کا امام عقیدے کے امام کو گمراہ کافر کہتا ہے۔ یہ والا امام اس کو غلط کہہ رہا ہے، یہ والا امام اس کو غلط کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ہی فیصلہ کیجیے، کتابوں میں ہے، درج ہے یہ۔ تو امام طحاوی کا یہ جملہ لکھ لیجیے اپنے دل و دماغ کو کہ آسمان ہو یا زمین، اللہ کا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ دین الاسلام، اور وہ اسلام ہے۔ اب اس کی کتنی دلیل چاہیے؟ 50 ملے گی، ایک دو دلیل آپ کو یاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو الاسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اللہ کے یہاں اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ جو دین مانے گا نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا مطلب اللہ کے کون سا دین قبول ہوگا؟ اسلام۔ اور اسلام کون سا دین ہے؟ جو اللہ نے اتارا۔ ابھی جو وحدت الوجودی ہے، صوفی دین ہے، رافضی دین ہے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، یہ بھی اصولوں کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اتارا، رسول نے بتایا، نہیں تو وہ اسلام ہے ہی نہیں، اللہ کے اب قبول ہوگا ہی نہیں۔ ٹائم کم ہے، نتیجے کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ بولیں گے ڈائریکٹ مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، سیدھی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کو پسند کرتا ہے، اور جو اسلام کے اصولوں کو جو قرآن و حدیث نے اتارا اس سے ہٹ کر کوئی اصول بناتا ہے، بدعت اختیار کرتا ہے، عقیدہ و عبادت بناتا ہے، وہ الاسلام نہیں ہے، نازل کیا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، گمراہ فرقے، ان کے یہاں کچھ نہ کچھ صحیح باتیں ہی پائی جاتی ہیں، یہ لکھے یاد رکھیں، ان کی صحیح باتوں کو دیکھ کر جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو غلط ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ یہ بات بتاتے ہیں کہ دنیا میں یہودیت ہو، نصرانیت ہو، کوئی مذہب ہو، سب کے پاس کچھ خوبیاں ہیں، ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کی وجہ سے لوگ توبہ کھاتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی گمراہ فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے کہ سب غلط ہی غلط، ورنہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا۔ تو علامہ امام طحاوی کی یہ جملہ صرف سمجھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس خطاب میں مقصد ہم کو حاصل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ یعنی ایک دین اسلام۔ یہ میں نے ایک آیت پیش کی اور ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ نے، اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسلام نازل کیا اپنے نبی پر نازل، انبیاء کو دین دے کر لوگوں تک پہنچائے۔ اگر ایسا صحیح ہوگا، یہ بات غور سے سنیں، بہت لمبی چوڑی بات کو میں 2 جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی جو سمجھ میں آئے، آپ سے مطلب کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی بہت بڑا فلسفی ہے، دانشور ہے، منطق والا ہے، سائنس والا ہے، اس کی جو سمجھ میں آ جائے، اس کی تحقیق میں جو آ جائے دنیاوی اعتبار سے، اس کو دین مان لے۔ اگر ایسا جائز ہوتا ہے کہ آپ کی عقل، میری عقل، آپ کا خواب، بزرگ کا خواب، اس کا اجتہاد، اس کا کشف یہ دین میں چل جاتا، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ نبیوں کی ضرورت ہی کیا رہتی؟ انبیاء کرام کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ بولتا جس کو جیسے جو سمجھ میں آ رہا ہے مانتے جاؤ۔ انبیاء کا بھیجنا، وحی کا اتارنا، کتاب اور شریعت کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دین محدود ہے، متعین ہے، اس سے ہٹ کے ہم کوئی استفادہ دین کے طور پر نہیں مان سکتے۔ وہی عقیدہ مانیں گے جو اللہ نے بتایا، وہی عبادت کریں گے جو اللہ اور رسول نے بتایا۔ اتنی موٹی سی سیدھی سی بات بہت سے مسلمانوں کو کافر چھوڑیے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، یہ منہج بھی، وہ منہج بھی، تو وہ دین اسلام ایک ہے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ ان کی عبارت میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ضمن ایک وضاحت، وہ آپ چونکہ ان دلیلوں کا بار بار اعادہ ہوتا ہے اس لیے میں صرف اشارے کروں
کیا کہ وہ دین اسلام کہاں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کس نے پیش کیا؟ رسول نے۔ رسول اللہ، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اس میں کوئی کمی کی پہنچانے میں؟ نہیں کی۔ اس کی دلیلیں ہیں۔ اور آپ کے دین میں کوئی کمی ہے؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کا دین کامل ہے، رسول کا بھیجا پہنچا۔ دین میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ دین میں کمی نہیں ہے مطلب پورا کامل کس کو بولتے ہیں؟ جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو، تو اب وہ کامل ہے۔ اللہ نے نازل کیا، رسول کو دیا، تو رسول کے دین میں کوئی چیز بڑھانے کی، کسی چیز کو گھٹانے کی کوئی گنجائش ہے؟ دنیا میں آج جتنے ایڈیشن اسلام کے پائے جاتے ہیں، میں نے کہا نا کئی اسلام ہیں، اب اس میں وحدت الوجود والا عقیدہ اللہ کے رسول اللہ کے دین میں تھا کیا؟ نہیں ہے، لیکن جو مانتا ہے وہ کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن حدیث دلیل اس کا ساتھ نہیں دیتی، مگر وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں بدعات کو جگہ جگہ منع کیا، لیکن اللہ کے رسول کے دین کو ماننے والے بہت سے مسلمان بہت سی بدعات مان رہے ہیں۔ ابھی 15 شعبان کو مانا، رسول نے نہیں دی، شیعوں نے منائی۔ محرم آئے گا اس میں منائیں گے۔ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعداد کی رکعت کی اس پہ کافی نہیں ہے، دنیا کی بحثیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی افطار کے لیے، جو دعا بتائی وہ مسلمان نہیں مانتا، وہ بتاتا ہے جو میڈ ان انڈیا ہے۔ جن لوگوں نے بنائی وہ دعا پڑھ رہا ہے، جو لوگوں نے بتائی وہ عبادت کر رہا ہے، جو لوگوں نے بنایا پتہ نہیں، جو لوگوں نے بنایا وہ تہوار بنا رہا ہے۔ ابھی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول میں گیا، کئی نماز پڑھی جا رہی ہے، عید کی نماز ہے، برائے حکم میں سنت 2 رکعت کی عید میلاد النبی کو نماز پڑھتے مغرب کے بعد، عید کی نماز کے جیسا، دوسری جگہوں پہ نہیں ہے۔ تو یہ خاص اسلام ہے کہ جو برہن پور میں اللہ نے نازل کیا، جو اسلام نازل کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل۔ کتنی میں جو بات بیان کر رہا ہوں کتنی سمپل صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیا وہ دین اللہ مانے گا، قبول کرے گا، اور وہ دین مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی بے شمار دلیلیں، رسول جو دے لے لو، جس سے مانا کر دے یہی دین ہے۔ ہمارے اعمال عبادات رسول کے مطابق قبول ہو۔ اب رسول کی عبادت کیسے کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اللہ کی عبادت رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو قرآن ہی نے کہا، رسول ہی نے بتایا کہ وہ منہج تمہارا کون سا ہوگا۔ فلاں زمانے میں ایک امام پیدا ہوں گے، وہ پیر صاحب آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، قادریہ، چشتیہ، شہر وردیہ، رفاعیہ، ڈھماکیہ، مفتیہ بن جانا۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا، بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ تو اب وہ اختلاف میں کیا کرنا ہے؟ حنفی بن جانا ہے، شافعی بن جانا ہے، مالکی بن جانا ہے، صوفی بن جانا ہے، رافضی بن جانا ہے، اشعری، ماتریدی، جہمی، معتزلی، کیا بننا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا اللہ کے رسول نے قیامت تک کے مسائل کا حل ہمیں دیا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ اسلام قیامت تک کے لیے، اس میں ہر مصیبت کا حل ہے۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں بتایا؟ بتایا، علیکم بسنتی، تو تم پر لازم ہے میری سنت۔ کس کی سنت؟ رسول کی۔ کون سی سنت؟ عقیدے میں بھی اللہ کے رسول کا جو عقیدہ ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، عبادت میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ رسول کی سنت ہے، حلال حرام میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ رسول کی سنت ہے، لباس میں، کپڑے میں جو طریقہ بتایا، اصول بتایا، اس کا لحاظ کرنا، رسول کی سنت کا لحاظ کرنا ہے۔ کھانے پینے کے آداب، اخلاقیات، میاں بیوی کے حقوق، باپ بیٹے کے حقوق، والدین کے حقوق، ساری چیزیں رسول کی تعلیم کے مطابق کرے، آپ کی سنت ہے۔ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا، کوئی ایسا نہیں ہے جو پہلی بار سن رہا، سب سن چکے ہیں۔ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت ہے؟ سوال کر رہا ہوں، اس کے سمجھنے میں کوئی دقت ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ صرف صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جواب دیجیے بھائی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، جزاکم اللہ۔
اب قیامت تک کے مسلمانوں کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے بہت اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، نئے نئے ضابطے آئیں گے، تو کیا کرنا ہے کس مسلک کو پکڑنے کا؟ یہ جواب دیجیے نبی کا اور خلفائے راشدین کا۔ خلفائے راشدین میں عمومی طور سے تمام صحابہ آ گئے۔ دوسری حدیث میں ہے نا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہوگا، 73 میں سے جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ وہ گروہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اب ہمارے یہاں لوگ کھڑے کر قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی کیا ضرورت؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے جو رسول کے ذریعے لوگ اس سے منع کر دے تو دیکھیں کتنا گمراہ کرتے ہیں۔ ارے تو اس کا مطلب ہے قرآن ادھورا ہے، قرآن کافی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کمی ہے کیا؟ ہمارے کچھ نوجوان ہوتے ہیں ہاں یار واقعی اگر حدیث کو ماننا بہت ضروری ہے تو اس کا مطلب قرآن میں کمی ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ حدیث میں قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کی سمجھ ویسی ہے کیا جیسے نبی کی تھی؟ آپ قرآن کی گہرائیوں کو، معانی مطالب کو، مقاصد کو ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں کیا؟ دنیا کی کسی بھی کتاب کو ہر انسان ایک جیسا سمجھتا ہے کیا؟ تو اللہ کے کلام کو سب لوگ سمجھ لیں گے؟ اب ایک آدمی چلتا پھرتا جاہل ہے، نو مسلم ہے، اسلام میں داخل ہوا، اور ایک آدمی نے زندگی گزار دی دین سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ پھر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، اس زمانے میں جس عربی میں قرآن نازل ہو اس عربی کو سب سے زیادہ جاننے والے، محاوروں کو جاننے والے، اس دور کے واقعات اور حالات کو سمجھنے والے، کس حالت میں، کن پس منظر میں کون سی آیت اور کون سی سورت نازل ہوئی، اس کو جاننے میں صحابہ زیادہ جانیں گے یا بعد والے جانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی مراد صحابہ زیادہ جانیں گے یا بعد والے زیادہ جانیں گے؟ یہ بھی اصول ضابطے کو دیکھا جائے تو خود قرآن نے کہا یہ بھی عقل کے مطابق ہے، یہ منکرین حدیث کا دھوکہ۔ اور بعض لوگ پھر آئے بولے نہیں اب تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ حدیث، اب صحابہ کا طریقہ۔ ہاں یہ بھی ہم نے نہیں لگائی پابندی، اس قرآن حدیث سے لگائی، اگر آپ عقل کا استعمال کرو تو آپ کی عقل بھی کہے گی کہ صحابہ بعد والوں سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھنے والے تھے، ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے اور اللہ نے ان کے پسندیدگی کا وعدہ کیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ مجھے بتائیے کہ جس کا عقیدہ غلط ہو اللہ اس سے راضی ہوگا کیا؟ صحابہ سے اللہ راضی ہے، شیعہ راضی نہیں ہے۔ صحابہ سے اللہ راضی ہے، مرزا علی انجینئر راضی نہیں ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں شیعہ سنی میں بس یہ تاریخی اختلاف ہے، نہیں یہ جماعت اسلامی والے اخوانی کان کھول کر سن لیں، کوئی اگر وہ برا لگ رہا ہو تو برا لگے، لیکن یہ عقیدہ درست کر لیں، توبہ کر لیں۔ اگر صحابی پر دعوے تشریح کرتے ہیں، مولانا مودودی صاحب نے بہت غلط کتاب لکھی ہے خلافت ملوکیت، اہل سنت اور جنت کے متفقہ عقیدے کے خلاف راستہ اختیار کیا۔ جماعت اسلامی والے جو کہتے ہیں کوئی بھی صحابہ بھی تنقید سے بالا تر نہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رسول نے کہا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، اللہ ان سے راضی ہے، ان کا ایمان ہمارے لیے تیار ہے۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان پر آپ تنقید کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب آپ اگر ان کو غلط کہتے ہیں تو اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے غلط کہا ان کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جنگ جمل جنگ صفین کربلا ہونے والا ہے، پھر بھی اللہ نے تعریف کی، پھر بھی کہا یہ جنت ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے الحسنی کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنتی لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو غلط؟ ہاں مولانا مودودی صاحب اللہ انہیں معاف کرے، لیکن پڑھنے کے بعد جب ان کا نام لے کے کہتے ہیں جماعت اسلامی کے حضرات کو بہت برا لگتا ہے، لیکن مجھے ان کے اس برا لگنے پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا؟ اور یہ خلاف وہ حضرت عثمان پر تنقید کی، امیر معاویہ پر تنقید کی، کیا نہیں کہا؟ رافضیت بول رہے کے غلط ہے، وہاں آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، اور جو غلط ہے غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔ وہ بھی اسلام کا ایک ایڈیشن ہے، جماعت اسلامی صرف تنظیم تحریک نہیں ہے، ایک مسئلہ کا یہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا ہے، اس میں دلیلیں دی ہے، واضح کیا ہے کہ عقیدے میں ان کا طریقہ ہٹا ہوا ہے، عبادات میں ان کا معاملہ سلف کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کے بارے میں ہٹا ہوا ہے، حدیثوں کی حجیت کے سلسلے میں، اصولوں کے معاملے میں ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے۔ پھر بھی وہ صرف تنظیم ہے، اور یہ سب کہنے کے بعد صحابہ کو غلط کہتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو غلط کہتے ہیں، خمینی کی حکومت کو صحیح کہتے ہیں۔ ایک رافضی ہی صحیح ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، اس خمینی کو یہ امام لکھتے ہیں۔
پھر بھی آپ لوگ ہمارے درمیان لوگ ان سے متاثر ہوں اور یہ باتیں بیان کرنے کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ توفیق سے محروم ہے. بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ صحابہ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح تمہاری طرح جو لوگ ایمان لے آئے تو ہدایت والے ہو جائے گی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان منہج ہدایت ہے. یہ 2-3 دلیلیں میں نے حدیث کی دی، 2-3 دلیلیں قرآن کی دی. اس پر بہت لمبی چوڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، میں کرتا رہا ہوں. یہاں آپ کے درمیان ماشاءاللہ بہت مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. یہ آپ لوگوں کا حسن اخلاق ہے کہ دور سے آنے کی بنیاد پر مجھے اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن آپ یہاں کے مقامی علماء سے بھی استفادہ کریں. منہج کے سلسلے میں جو میں نے بیان کیا اس کا نچوڑ اور حاصل کیا ہے؟ اس کا نچوڑ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ کا دین اسلام متعین ہے. بہت غور سے سنیے، محدود ہے، متعین ہے، ہم اس کے پابند ہیں. اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، نہیں جانا چاہیے، جائز ہی نہیں ہے. اور ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو دین دے دیا اس میں بھی وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، صرف اس ایک آیت پر، اس کے معنی کی آیتوں پر غور کر لیجیے. قرآن کی ایک آیت ہے ثم جعلناک، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو حکم کی ایک شریعت پر متعین کر دیا، امر کی، فاتبعها، اسی کی اتباع کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ اسی شریعت کی پابندی، پیروی، اتباع کیجیے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جو علم نہیں رکھتے. جو شریعت میں اللہ نے جو اتارا ہے وہ علم ہے، جو وہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے. اور اب بغیر علم کے کوئی کہہ رہا ہے تو احوا ہے، ایسی احوا کو نہیں ماننا ہے. وہ کتنا بڑا بھی مولانا کہلاتے ہو، علامہ کہلاتے ہو، امام بولتے ہو، اگر قرآن حدیث کی دلیل کے خلاف اس کی بات ہے تو وہ ہوا ہے، خواہش نفس ہے، ہوا ہے، اس کو نہیں ماننا ہے. رسول کو کہا جا رہا ہے نہیں مان سکتے، جو اللہ نے دیا اس سے ہٹ کے نہیں مان سکتے آپ. میں نے ایک آیت پیش کی، یہ ایک آیت اور جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، آیت پیش کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. سورہ ہود کی آیت نمبر 110-111 ہے، اور آگے کی آیتیں پڑھیے، 5-6 آیتیں. صرف میں 1-2 آیتوں کا یہاں ذکر کروں گا. ثُمَّ اسْتَقِمْ کیا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا ہے اللہ نے، ویسے آپ جم جائیں شریعت پر، دین پر. جو حکم دیا گیا ہے اسی پہ جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، ادھر ادھر نہیں جانے کا دائیں بائیں. اللہ نے جو کہا ہے وہی ماننے کا، جتنا بتایا ہے اتنا ہی ماننے کا. آپ سوچ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ رسول کے لیے بھی دین متعین ہے، محدود ہے، پابند ہے. اپنا دماغ، اپنی رائے، اپنا اجتہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہٹ کر نہیں چلا سکتے. اس سے معلوم ہو رہا ہے تو کوئی امام، کوئی پیر، کوئی بزرگ چلے گا کیا اللہ کے حکم کے خلاف؟ شریعت بالکل اسلام جو اللہ نے اتارا ہے وہ بالکل محدود متعین ہے، ہٹ نہیں سکتے آپ. کوئی دوسرا اسلام نہیں چلے گا. یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ جم جائیے. قرآن کی آیت ومن تاب معک، اور کیا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یعنی صحابہ جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، یعنی کفر اور شرک کے سارے راستوں سے ہٹ کر، کٹ کر، غلط مسلک سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، اللہ سے جڑ گئے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے آپ کے ساتھ. تو آپ اور آپ کے صحابہ دونوں سارے مومنین ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھ کون تھا اس وقت مسلمانوں میں؟ صحابہ کرام. ومن تاب معک ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. طغیان کہتے ہیں، طغیانی سیلاب کو کہتے ہیں. حد سے آگے نہ بڑھو، مطلب یہ کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے نا اسی پر اتفاق کرو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کو اور صحابہ کو. انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ تم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. یہ جو آیت ہے میں آپ سے گزارش کروں گا نوجوانوں سے، سب مسلمانوں سے، کہ یہ آپ جا کے سورہ ہود کی آیتیں پڑھیں 110 سے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس نے آیت میں پہلے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف ہو گیا.
तौरात दी, इख्तिलाफ हो गया था, ये पहले उससे पहले वाली आयत में, हाँ, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम, अगर अल्लाह की किताब पहले से सबकत ना करती, तकदीर पहले से नहीं होती कि हाँ इनको ढील दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, तो अल्लाह अजाब ना दे, अल्लाह का अजाब आ जाता। हाँ, लेकिन ये लोग उससे उलझन वाले शक में हैं पड़े हुए अल्लाह की किताब के बारे में। और भी कहा कि अल्लाह ताला इनको कहा जो कुछ अमल कर रहे हैं कयामत के दिन उसका बदला देगा। ये इस आयत से पहले से जोड़ के देखिए कि अल्लाह कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी किताब लाए थे, शरीयत लाए थे, लेकिन यहूदियों ने उसमें भी इख्तिलाफ, अलग अलग मसलक बना लिया। अल्लाह ताला उस मसलक में ये कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक था, जितने मसलक है सब सही हैं, सब अपने अपने हिसाब से अमल करने चल जाएगा। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने पहले से तय ना किया होगा इनको ढील दी जाएगी, छूट जाएगी, इन पर अजाब आता। मुसलमानों, तुमको जो किताब दी गई है, हमको और आपको जो शरीयत दी गई है, इसमें अगर हम इख्तिलाफ कर रहे हैं, शरीयत की बात को मान नहीं रहे हैं, सिरात मुस्तकीम के उसूलों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मनहज को छोड़कर दूसरी चीजें मान रहे हैं इस्लाम के नाम पर, तो कुरान की इस आयत के मुताबिक हम पर अजाब आ सकता है। और आ रहा है अजाब, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, हमको गिरफ्तार किया, क्या नहीं हो रहा है, जालिम हुक्काम हम पर मुसल्लत है, अलग अलग किस्म के अजाब आ रहे हैं। हमारे अजाब को दावत देने वाले अमाल में से एक ये भी है कि हम सही मनहज को इख्तियार करने के सिलसिले में मुसलमानों की अक्सरियत आज संजीदा है ही नहीं, इसको मसला ही नहीं मानती, जबकि सबसे जरूरी है। ये भी सही है, वो भी सही, बिदअती का साथ देते हैं, अहले हक को गाली देते हैं। आज देखिए सोशल मीडिया और इस पर बिदअती जो है अपने आप को शो करता है अच्छा, तो हमारा यहाँ नौजवान जो है उसकी गहराई में जाता नहीं, हकीकत को पहचानता नहीं है। उलमा को बुरा भला कहता है जो तौहीद बताते हैं, सुन्नत बताते हैं, सऊदी अरब को गाली देता है जो तौहीद फैला रहा है, ईरान जो राशियत शियत फैला रहा है, जो यहूदियों का एजेंट है, जो पूरी दुनिया में पूरी तारीख में इंसान मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसकी तारीफ करते हैं। इखवानी जमात इस्लामी उनकी तारीफ करते हैं, और हमारा नौजवान उन गलत लोगों की तारीफ करके इस्लाम पसंदी का मुजाहरा करता है, खुद भी गलत फहमी का शिकार। हासिल कलाम के बहुत सी दलीलें, ये सब दलीलें मैं बयान करता रहा हूं। हासिल कहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया और आपके दीन को जिस तरीके से सहाबा ने इख्तियार किया, वही कयामत तक के लिए अल्लाह के यहाँ मकबूल दीन है। ये मैं नहीं, कुरान और हदीस की बेशुमार दलीलें कह रही हैं। सहाबा के तरीके से हटकर जो दीन है, जो मनहज है, इफरात है कि तफरीक है, वो इस्लाम नहीं है, इस्लामी तालीम का हिस्सा नहीं है। अब एक आदमी इस्लाम की कुछ चीजों पर अमल कर रहा है और कुछ चीजों में गलत अकीदा इख्तियार कर रहा है, गलत उसूल इख्तियार कर रहा है, ऐसे उसूल जो सहाबा के उसूलों के खिलाफ है, सहाबा के दीन के खिलाफ है, तो वो मनहज गलत मनहज है, वो जन्नत वाला रास्ता तो हो ही नहीं सकता, ये आप यकीन कीजिए। वही बात इमाम तहावी ने कही। इमाम तहावी और इमाम मौज़ाई का एक कौल पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इमाम तहावी आगे ये आयत पहले बोली जाने कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप और आपके सहाबा जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, जैसा हुक्म दिया गया है वैसे जम जाए और हद से तजावुज ना करें। अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है, जानता है। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, ये जुमला भी पूरी एक तकरीर है। अल्लाह का फरमान जो है कि उन लोगों की तरफ न झुको जिन लोगों ने जुल्म किया है, जो बिदअत इख्तियार करने वाले हैं, जालिम हैं, दीन में नए नए उसूल बनाने वाले हैं, जालिम हैं, गुमराह हैं। अब उनकी तरफ तुम मत झुको। अब अगर आप सहाबा को गाली देने वालों के साथ नरमी बरत रहे हो तो आप उनकी तरफ झुक रहे हो। अल्लाह की तौहीद की मुखालफत करने वालों का साथ दे रहे हो, उनकी तकरीर को, दर्स को फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप उनकी तरफ झुक रहे हो। बिदअत करने वाले की तारीफ कर रहे हो तो आप उनकी तरफ झुक रहे हो। तौहीद और सुन्नत पर अमल करने वाले अहले हदीसों से दुश्मनी इख्तियार कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। अल्लाह ताला ने धमकी दी कि उन लोगों की तरफ न झुको जो जालिम है, फतमस्सकुमुन्नार, वरना तुमको भी अजाब पकड़ लेगी, जहन्नम में तुमको झोंक दिया जाएगा, जहन्नम तुमको पकड़ लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया तुम ला तुनसरुन, और फिर अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार होगा नहीं। कितने भी बड़े बड़े इमाम, पीर, फला फला का नाम, कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा, वली नहीं होगा, और तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी।
یہ ایک قرآن کی آیت تھی. ہاں میں قول پیش کر رہا تھا کہ اب ان ساری تفصیلات کی روشنی میں پھر سے میں نتیجہ امام طحاوی کو یاد کر رہا ہوں کہ وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا دین ہے، آسمان میں اور زمین میں وہ ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام کون سا ہے؟ میں نے ڈیٹیل پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، اس سے ہٹ کے نہیں. جو ان کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول اور صحابہ کے دین کے سے زیادہ جو ہو، کم ہو، مخالف ہو، وہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، لکھ لیجئے. اور جو اس کو مانتا ہے جنت کے راستے سے ہٹ رہا ہے، جو اللہ رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. آگے والا ان کا جملہ ہے، میں چاہتا تھا کہ اس پر ڈیٹیل میں جاؤں لیکن موقع نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام جو دین ہے وہ کیا ہے؟ بین الغلو والتقصیر. غلو اور تقصیر کے بیچ میں ہے، یہ اعتدال والا ہے، وسطیت والا ہے. غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ. تقصیر کسے کہتے ہیں؟ حد سے پیچھے. افراط ایک حد سے بڑھ جانا، تفریط حد سے گھٹا دینا. اب اس کی مثال ایسے لیجیے کہ اللہ کے رسول اللہ کو کچھ لوگ مانتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو ہے، افراط ہے، آپ کو آپ کے مقام سے اونچا اٹھا دینا. یہ عزت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، شرک ہے، ناپسندیدہ. اللہ کے رسول نے اللہ نے منع کیا، یا اللہ اور رسول کی دشمنی ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں اس کے خلاف مان رہے ہو. اسی طرح کوئی اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں رسول تو مانتا ہوں لیکن نماز ویسے پڑھوں گا جیسے پڑھا. ہو گیا، نماز ویسے پڑھوں گا جیسے میرے امام نے بتایا رسول کی سنت کے لیے. تو آپ رسول کی جگہ پہ دوسرے کو بٹھا رہے ہیں اور رسول کی عزت کو کم کر رہے ہیں. افراد اور تفریق. انہوں نے افراد اور تفریق میں مثال دی کہ وبین التشبیہ والتعطیل، تشبیہ اور تعطیل. اب یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ علماء کرام سے پڑھیں کہ تشبیہ اور تشبیہ کسے کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ کے جو اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں، اگر ان اسماء و صفات کو کوئی یہ کہے کہ اللہ کی صفت ویسی ہے جیسے مخلوق کی ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ کفر ہے. کفر. اللہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ کوئی بولے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں، کافر ہو جائے گا. اللہ تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اور دوسرا تعطیل. تعطیل یہ کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے. کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ دیکھتا ہی نہیں. قرآن میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، نہیں اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے. ہماری عقل نہیں بولتی ہے، اصول آتا ہے، وہ اصول آتا ہے، وہ چیز نہیں مانی جو قرآن حدیث میں. ہمارے یہاں یہ جتنی باتیں میں نے بولی اس کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے احناف میں صوفیوں میں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، عرش پر مستوی نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. مولانا مودودی صاحب اللہ کے ہاتھ کا کی تعویل کرتے ہیں، وہاں عرش کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن حدیث صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے وبین الجبر والقدر، تقدیر کو ماننے اور تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بیچ میں ہے اسلام. کچھ ایسا گروہ ہے جس کے اثر آج بھی پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہیں. کچھ ایسے کہتے ہیں کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، ہماری کوئی مشیت ہی نہیں ہے. دونوں ناحق ہے، دونوں باطل ہے. اور دونوں کے ماننے والے دونوں کے اصولوں کو ماننے والے آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. دونوں گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تقدیر بھی ہے اور انسان کی مشیت بھی ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ. وبین الامن والیاس، اور یہ امن اور یاس کے درمیان ہے. یعنی ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو کچھ بھی کر لے تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ امن ہے، بے خوفی. اور نا امیدی کہ ہم کچھ بھی گناہ کر کے بعد یہ ڈر جائے کہ ارے ہم نے تو اتنا گناہ کر لیا اب اللہ معافی نہیں کرے گا. یہ مایوسی ہے. نہ ہم مایوسی کو مانتے ہیں نہ بے پرواہ ہوتے ہیں. اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو انسان صحیح ہوگا. ایک چیز رہے گی تو انسان بگڑ جائے گا. مثال کے طور پر میں ڈر جاؤں تو توبہ نا امید ہو جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تو جب انبیاء نفسی 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 بولیں گے تو میرا کیا ہوگا، میں تو اتنا گنہگار ہوں، اللہ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا. اب جب نہیں معاف کرے گا تو ٹھیک ہے، جب جہنمی میں جانا ہے تو اور گناہ کر لو. یہ گمراہی ہے، کفر ہے. اور کوئی امید کہہ رہے میں تو مسلمان ہوں، اہل حدیث گھر میں پیدا ہوا ہوں، اب یہ کافر مشرک اور جہمیہ قدریہ اتنے ان کو جہنم میں ڈالے گا، مجھے کیوں ڈالے گا؟ ہاں بھی گناہ کر لو، رمضان آئے گا توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، کبھی کبھی معاف کر لیں گے، جہنم میں گئے بھی تو نکل جائیں گے جیسے یہودی کہتے تھے. یہ امن ہے. نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. امام اوزاعی کا قول ہے، ہاں امام اوزاعی کا قول، بس صرف ترجمہ کروں میں، تشریح نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصبر نفسک علی السنہ. یہ میں امام اوزاعی کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سنت پر اپنے نفس کو جمائے رکھو. وقف حیث وقف القوم،
اور وہیں رک جاؤ جہاں قوم یعنی صحابہ رک گئے. ہاں وقل فیما قالوا، اور جس چیز میں انہوں نے کوئی بات کہی ہے تم بھی کہو. وقف عما کفوا، جہاں وہ رک گئے تم بھی رک جاؤ، آگے مت بڑھو. بہت پیاری باتیں ہیں، یہ یاد رکھنے والی ہے. واسلک سبیل سلفک الصالح، اور تمہارے جو سلف صالح ہے صحابہ تابعین ان کے راستے پر چلو. فإنه يسعك ما يسعهم، اس لیے کہ تمہارے لیے بھی وہی دین، وہی اصول، وہی منہج کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح منہج اور مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی صحیح راستے پہ قائم رکھے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے. اس راستے کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. میں جو کچھ پیش کیا ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس میں بہت سی کچھ تشنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ آپ اپنے یہاں اہتمام کریں کہ اپنے علماء کرام سے منہج کے عقیدے کی باقاعدہ کتابیں پڑھیں، جیسا کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہاں بمبئی وغیرہ میں بھی، مالیگاؤں میں بھی اس کا ضابطہ شروع کیا گیا. مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں کم سے کم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کو، منہج کو ضرور سمجھیں. اور یہ چیز ہم سمجھیں گے تو یہ جو نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اس سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، ہم سب کو جنت میں ملائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.